السلام علیکم جماعت ششم، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے یہ بھی توقع ہے کہ آپ نے اپنے پچھلے ہفتے میں اپنی اسیسمنٹ شیٹس کا کام بخوبی اور ایمانداری سے سر انجام دیا ہوگا۔ اپنے تدریسی سلسلہ کو اب ہم آگے بڑھائیں گے۔ دن ہے آج ہمارے پاس پیر، تاریخ ہے آج 7 ستمبر 2020، تدریسی سلسلہ نمبر 23، مضمون تاریخ جماعت ششم۔ ڈائری آج آپ کی جائے گی باب نمبر 3، کتاب صفحہ نمبر 32 تا 33۔ پڑھائی یاد کریں۔ اہم نکات جو آج کی پڑھائی میں ہم پڑھیں گے: سلطان شمس الدین التمش اور رضیہ سلطانہ۔ جی تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، سلطان شمس الدین التمش۔ اس کی حکومت 1211 سے 1235 میں رہی، 1211 تا 1235 عیسوی۔ سلطان شمس الدین ترک نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ سلطان شمس الدین ہم کس چیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ خاندان غلامہ جو ہم نے اپنا ٹاپک پڑھنا شروع کیا ہوا تھا، اسی میں جو دوسرا ہمارا سلطان ہے وہ کون ہے؟ سلطان شمس الدین۔ پہلا سلطان جو ہم نے پڑھا تھا سلطان قطب الدین ایبک، اور دوسرا والا جو ہم پڑھ رہے ہیں سلطان شمس الدین التمش۔ سلطان شمس الدین التمش ترک نسل سے تعلق رکھتا تھا اور قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ وہ بہت دلیر اور مہم تھا۔ دلیر مطلب بہادر، مہم اپنے کام کو سر انجام دینے والا، اپنی مہم کو پورا نبھانے والا آخر تک۔ اس کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر اسے فروخت کر دیا۔ بعد میں سلطان قطب الدین ایبک نے اسے خرید لیا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ غلام کی۔ غلام کون تھا؟ سلطان شمس الدین۔ اس کے بھائیوں نے اس سے جو ہے وہ جلن کی بنیاد پر حسد کرتے تھے، وہ اس لیے جو ہے اسے بیچ دیا، اور بعد میں سلطان قطب الدین ایبک نے اسے خرید لیا اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کی۔ سلطان نے اسے بدایوں کا حاکم مقرر کیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی۔ بدایوں ایک جگہ کا نام ہے جو ان کی ریاست میں ایک مختصر سا علاقہ تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد التمش شمس الدین کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ سلطان التمش نے جب حکومت سنبھالی تو اسے بے شمار مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ صوبہ بنگال نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ سندھ اور ملتان میں ناصر الدین قباچہ نے بغاوت کر کے خود مختاری اختیار کر لی۔ تاج الدین یلدوز نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ راجپوت سرداروں نے بھی سرکش ہونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ان حالات میں التمش نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام مسائل اور مشکلات پر قابو پا لیا۔ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اب کہ جب سلطان شمس الدین تخت نشین ہوا، یعنی قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد جب اس نے تخت سنبھالا تو ہر طرف سے اسے مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے پہلے صوبہ بنگال نے خود مختاری اختیار کی۔ اس کے بعد ناصر الدین قباچہ نے بغاوت کی اور پھر راجپوتوں نے بھی سرکش ہونے کی تیاری، یعنی اس کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاری شروع کر لی۔ لیکن وہ ان سب حالات میں گھبرایا نہیں، بلکہ اس نے ان تمام حالات پر قابو پانے کے لیے اپنی عقل، اپنی ذہانت سے کام لیا اور اپنی صلاحیتوں کو اچھی طرح استعمال کیا۔ اس نے بکھرے ہوئے علاقوں کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ سلطان التمش نے دلی میں مسجد قوۃ الاسلام اور قطب مینار مکمل کیا۔ سلطان التمش پہلا مسلمان حکمران تھا جس نے عربی طرز کے معیاری سکے جاری کیے۔ وہ علوم و فنون کا قدردان تھا۔ اس نے رعایا میں عدل و انصاف قائم کیا۔ سلطان نے اپنے دور حکومت میں اپنے وفاداروں کی ایک مجلس بنائی جو بادشاہ کو مشورے دیتی تھی۔ مجلس میں شامل لوگوں کو امرا چہلگان یعنی 40 امرا، امرا چہلگان سے مراد 40 امرا کہا جاتا تھا۔ سلطان التمش نے 1235 میں وفات پائی۔ اچھا جی، آپ کو آپ کی کتاب صفحہ نمبر 33 پہ نظر آ رہے ہوں گے عربی طرز کے سکے، یعنی ان سکوں پر جو لکھا ہوا ہے وہ عربی طرز میں ہے۔ بالکل اسی کے نیچے ہے مسجد قوۃ الاسلام، یہ اس مسجد کی تصویر ہے، اور اسی میں بائیں جانب آپ کو نظر آ رہا ہے قطب مینار۔ یہ تینوں جو تھیں وہ چیزیں کس دور میں بنی؟
سلطان شمس الدین التمش کے دور میں۔ اس کے بعد ہمارا عنوان ہے رضیہ سلطانہ۔ رضیہ سلطانہ کی حکومت کب تک قائم رہی؟ 1236 تا 1240 عیسوی۔ رضیہ سلطانہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی۔ سلاطین کے عہد میں رضیہ سلطانہ پہلی خاتون تھی جو تخت پر بیٹھی۔ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ غیر معمولی یعنی جو عام صلاحیتیں نہ ہوں۔ وہ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں سلطنت کے امور میں زیادہ دلچسپی لیتی تھی۔ وہ اپنے باپ کی عدم موجودگی میں امور سلطنت چلاتی تھی۔ امور سلطنت کے تمام کام۔ سلطان التمش کی وفات کے بعد دلی کے عوام نے رضیہ سلطانہ کو 1236 میں دلی کے تخت پر بٹھایا۔ یعنی سلطان شمس الدین کے بیٹوں میں وہ صلاحیتیں موجود نہ تھیں کہ جو تخت سنبھال سکتی۔ عوام کو رضیہ سلطانہ میں وہ سبھی صلاحیتیں نظر آئیں۔ اس بنیاد پر عوام نے رضیہ سلطانہ کو تخت نشین کیا۔ آپ کی کتاب پہ اسی پیراگراف کے بائیں جانب آپ کو رضیہ سلطانہ کی تصویر بنی ہوئی نظر آ رہی ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریڈنگ کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ بھی میں آپ سے توقع کرتی ہوں کہ آپ اس کام کو ساتھ ساتھ بخوبی سر انجام دیں گے۔ گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔